کہ یہ نکاح کس نے پڑھا ہے؟ نمازوں میں درود پڑھے جا رہے ہو، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جاؤ پوچھو اپنے دانشوروں سے یہ آل ابراہیم کون ہے. تیرے نبی کا نکاح بی بی خدیجہ سے قرآن اترنے سے 15 سال پہلے ہوا، اور علی کے باپ نے محمد کا نکاح پڑھنے سے پہلے خطبہ نکاح میں یہ فکرے کہے الحمدللہ الذی جعل لنا من ذریۃ ابراہیم. شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. مہربانی سے آپ جیے، ایک لمحہ مجھے دے دیں. اچھا کمال اس میں پتہ کیا ہوا کہ ام المومنین جو بی بی تھی نا، ساجد شاہ جی تسی بھی ہاتھ اُتاں کر لو. ایک تو بندوں نے 2 فون ایک ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں. پھر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بی بی تجارت کی، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہاں عربوں کو گھروں میں روٹیاں نہیں تھیں نا، اس کا 90,000 اونٹ مہر تجارت رکھتا تھا. میں نے پہلے کہا عرب کی عرب پتی عورت. بی بی خدیجہ کے والد حضرت خویلد اس شادی سے پہلے انتقال کر گئے تھے. اکلوتی کنٹرولر مال تجارت کی یہی بی بی تھی، لیکن بی بی نے خاندان کے معاملات اپنے چچا عمر بن اسد کو سونپ رکھے تھے. برادری کے معاملات بی بی کے چاچا عمر بن اسد دیکھتے تھے. جب بی بی نے رشتہ حضور کو بھجوایا، جب بی بی نے رشتہ برادری میں، حالات عجیب بن گئے. احتجاج بی بی کی برادری میں ہوا، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ بی بی کی برادری کی خواتین نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آتے رہے، آپ انکار کرتی رہی، آپ نے یتیم سے شادی کرنی ہے. یہ جو برادری کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یتیم ہی سے شادی کرنی ہے، اگر بیوہ ہوتی تو یہ کیوں کہتی؟ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا. بیٹا ان باتوں پہ دھیان دیا کرے. خواتین کا الگ احتجاج. لیکن جو بی بی کا چاچا تھا نا، وہ سیانہ کمال کا تھا. تاریخی گہری باتیں ہیں، ساری ممبر پہ کی نہیں جاتی. بی بی کے چاچے نے ڈائریکٹ احتجاج نہیں کیا، کیونکہ کنٹرول بی بی کے ہاتھ میں تھا. بی بی ہی نے اسے یہ عزت بخشی تھی کہ تو برادری کے معاملات دیکھ. رشتے پہ ناراض وہ بھی تھا، راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ بی بی خدیجہ کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا. میں ان آپ ہی سواد لے رہے ہوں. اس نے برادری اکٹھی کی، اور برادری اکٹھی کر کے نا بیٹا ذرا دیکھے، بزرگ بھی بیٹھے میں آپ، اس نے اندر کا کرب، وہ ساڑھ سمجھتے ہو؟ میں نے دیں لگا میں امریکی بندیاں نال گلاں کر رہے. اس بی بی کے چاچے نے اندر کا ساڑھ پتہ ہے کیسے نکالا؟ کہنے لگا کیونکہ ہماری بھتیجی خود ملکہ ہے، کنٹرولر ہے، اپنے معاملات میں خود مختار ہے. ہماری بھتیجی نے شادی کا فیصلہ عبداللہ کے بیٹے سے کر لیا، لہذا شادی تو ہوگی. اب اندر کا ساڑھ دیکھو کیسے. لیکن کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں اللہ جانے ہاشمی ہمارے سٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں.
بیٹا خدا کے لیے متوجہ رہنا. اللہ جانے ہاشمی، اور میں مکے والے ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں، ڈسکے والے ہاشمیاں دی نہیں. تھوڑی محنت پوری نہیں ہوگی. اس نے اندر کا غصہ کیسے نکالا کہ رشتہ تو ہوگا، خدیجہ خود مختار ہے، لیکن اللہ جانے ہاشمی، اسے اپنی دولت پہ ناز تھا، اسے گھمنڈ تھا. بات میں بابا جی یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. اس کی اندر کا تکبر بولا کہ ہو سکتے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہماری بیٹی کے حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. یہ بات خدیجہ کے چاچے نے کی، پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. ہوئے 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 ہوئے، اور سیال کوٹ کا مجمع بیدار ہو، پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. اور جب دونوں برادریاں ابو طالب محمد کی بارات لے کے، اپنے بھتیجے کی نہیں اپنے عقیدے کی بارات لے کے جب ابو طالب خدیجہ کی حویلی میں گیا، مکے کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی، خدیجہ کی برادری بھی تھی اور محمد کی برادری بھی تھی. ابو طالب علی کے باپ نے نکاح سے پہلے جب حق مہر کی بات آئی، ساری برادری کو چھوڑ کے ابو طالب نے خدیجہ کے چاچے کو کہا، ما اردتم من الصداق فعلیہ، اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. آپ جیو، آپ جیے، آپ جیے. مہربانی سر، مہربانی سر. ماں ما اردتم من الصداق فعلیہ، حق مہر وہی ہوگا جو تو کہے گا. وقت تمام ہو گیا. عمر بن اسد نے 3 دفعہ حق مہر بڑھایا. علی کا باپ اوکے، ہائے ہائے ہائے، علی کے بابا اوکے کرتے رہے. 4تھی دفعہ یہ ابو طالب کے سامنے ابھی چپ ہی بیٹھا تھا، یہ ابو طالب خود بول پڑے، 20 کنیزے، سرخ 200 اونٹ، 100 تولہ سونا میں اپنی طرف سے مزید دے رہا ہوں. اور یہ وہ شادی ہے بیٹا بچوں، یہ وہ شادی ہے، یہ وہ شادی ہے کرپالوی صاحب، یہ وہ شادی ہے جس کا ولیمہ ابو طالب کی طرف سے 3 دن 3 راتیں ہوتا رہا. آج اور بات سے بات نکل رہی ہے. آج پتہ کیا کہتے ہیں جی کچھ کرونا مار گیا، کچھ جی مہنگائی مار گئی، لیکن کیا کروں جی ولیمہ تو کرنا ہے نا بیٹے کا. مہنگائی بے شک جتنی ہے ولیمہ تو کرنا ہے نا. سنت ہے جی، ولیمہ سنت ہے، اور محمد کی سنت نہیں، ابو طالب کی سنت ہے. بس بس بیٹا مجھے موقع دے. جاؤ جا کے اپنے تانشوروں سے پوچھو. تو ریاض رضوی نے یہ بات کہی ہے کہ تیرے نبی کا اور بی بی کا جو حق مہر تھا وہ ابو طالب نے دی ہے. ابو طالب کے لفظ ہے، من مالی، میں یہ حق مہر محمد کا اپنے مال سے دے رہا ہوں، میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. اگلا دن شادی سے اگلا دن خویلد کی حویلی سے سونا چاندی سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہو رہا. جب بڑے بڑے قد آور بندے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا دوسری جانب کون کون ہے.
بات میں نے ختم کر دی. ساری دولت آ گئی نا. حضرت خویلد کی بی بی خدیجہ کی تجارت کا سارا سامان. اور تہاڈا نبی بی بی دے گھر نہیں گیا, عرب پتی عورت سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کے محمد کے سامنے کھڑی. اور وہ جو کونسلر ٹائپ سردار تھے نا, انہیں گھر میں چین نہیں تھا. بہانے بہانے سے عبد المطلب کے ڈیرے کے حویلی کے سامنے سے گزرتے. وہ دروازہ کھلا ہوا تھا نا. جب یہ 3-4 بندے گزرے, حضور نے دیکھا تو حضور کے چہرے پہ ہمیں اداسی سی آ گئی. بی بی نے سرکار کا چہرہ پڑھا. یہ کہتی سرکار یہ باہر گزرنے والے بندے کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرے خون کے پیاسے. بیٹھی بھی خدیجہ اٹھی اور پھر بیٹھ کے دونوں ہاتھ رسول کے قدموں پہ رکھ کے کہتی تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرے قرضے دے دے. بولو میرے ساتھ میرا بیٹا زحمت فرمائے. بس بات میں نے ختم کر دی. کوئی پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. خدیجہ الکبریٰ کی ساری دولت سیدوں کی حویلی میں آ گئی. ابو طالب کے زیر نگیں سونے چاندی کے ڈھیر سے. ہمیں ضعیف سے ضعیف کتاب سے ماڑی روایت دکھا دے. ابو طالب نے کہا ہو بیٹا ساری زندگی میں تیری خدمت کرتا رہا, لیکن بیٹا ساری خدمت چھوڑو. جو کل میں نے حق مہر دیا ہے نا بیٹا, اب دولت بہت ساری تیرے پاس ہے, آخر میں بھی بال بچڑدار. بیٹا وہ دولت حق مہر والی میرے پیسے میرے باپ. پھر پتا کہ نہیں جی نہیں, توبہ توبہ, جو حق ہے وہ حق ہے. ابو طالب نے ساری زندگی بھی کچھ نہیں واپس مانگا اور حق مہر بھی واپس نہیں مانگا. تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کا حق مہر دے کے ساری زندگی ایک درہم بھی واپس نہ مانگے, اس کے مذہب پہ بحث کرتے ہو. اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے اسے امیر المومنین کہہ رہا.